کہ چائلڈ رائٹس، بچے کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی شناخت چاہیے، بچے کو اس کو شناخت دینا ہے، جس کے ذکر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن شریف یہ ذکر آیا ہے کہ اپنے بچے کو اچھے نام رکھو، بچے کو اچھی شناخت دے دو اور اس کی اچھی پرورش کرو۔ بچے کو ایسا ماحول دینا، ایسی قانونی مدد فراہم کرنا کہ چائلڈ ایبیوز کو روکا جائے، یہ اس کے بنیادی 4-5 حقوق میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، GMN نیٹ ورک سے آصف حسین اپنی رائے کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں یوم اطفال منایا جا رہا ہے۔ یہ یونائٹڈ نیشن نے یہ 20 نومبر کا دن بچوں کا دن منانے کی تاکید کی ہے اور تمام دنیا میں اس کو منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد بچوں کے حقوق سے متعلق بچوں کو آشناس کرانا اور ساتھ ساتھ والدین اور عوام کو اس سے روشناس کرانا ہے، اور حکومتوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اس دن کو منایا جائے۔ اس سال کا تھیم جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ یونائٹڈ نیشن نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج آپ اپنے اوپر جتنا خرچہ کر رہے ہیں، اپنے اوپر سے مطلب آپ اپنے گھر میں اپنے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے، رہائش کے لیے، یا اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو آج جو خرچہ آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں وہ اصل میں فیوچر کے اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن نے اس کا تھیم دے دیا ہے اس سال کے لیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں شاید کسی نے منایا ہو، یا گلگت بلتستان میں کسی غیر سرکاری ادارے نے منایا ہو، جس کی سرپرستی حکومت کو کرنا چاہیے، اس کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع ایسی موصول نہیں ہوئی کہ حکومت نے اس دن کو منایا ہے۔ اس دن کو منانے کے اہمیت اس لیے ہے کہ حکومت منائے گی تو بچوں کے حقوق کے بارے میں قانون سازی بھی کرے گی۔ اگر کوئی قانون سازی میں پہلے سے موجود ہے، خرابی ہے، تو اس کو دور کر کے اس قانون کو مزید بہتر بنائے گی، یہ توقع کی جاتی ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بچوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی اکا دکا ایسے واقعات ہو گئے جس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے بحیثیت شہری اپنے فرائض، بحیثیت والدین اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی برتی، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آگے آنے والی نسل کے لیے ابھی جو آپ کچھ کریں گے وہ آگے نسل کے لیے کام آئے گا، اور یہ ایجنڈا جو اس سال کا تھیم ہے یہ گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں چند چیزیں آپ کو بتائیں کہ چائلڈ رائٹس، بچے کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی شناخت چاہیے، بچے کو اس کو شناخت دینا ہے، جس کے ذکر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن شریف یہ ذکر آیا ہے کہ اپنے بچے کو اچھے نام رکھو، بچے کو اچھی شناخت دے دو اور اس کی اچھی پرورش کرو۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میری نظر سے گزرا۔ علماء اکرام سے بھی یہی سنتے رہے ہم۔ بات یہ ہے کہ آیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ پہلا رائٹ تو اس کا یہ، اس کو اچھی شناخت دے دو اور اس کی اچھی پرورش کرو۔ دوسری بات، دوسری ضرورت اس کا شیلٹر ہے، اس کو پناہ ہے۔ اس کو پناہ کا مطلب اس کو چھت چاہیے، مکان چاہیے، اس کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، رہنے کے لیے سازگار ماحول چاہیے۔ یہ شیلٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ تیسرا اس کا جو حق بنتا ہے وہ خوراک کا ہے، اس کو اچھی اور متوازن خوراک دی جائے تاکہ بچے کی نشو و نما بہتر ہو۔ اور پھر ہیلتھ، چوتھا اس کا ایک ہیلتھ ہے، تیسرا کہ اس کی کیئر کی جائے، اس کو جس طرح یورپ میں بعض ممالک میں ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اسلامی ملک ہونے کے باوجود ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کہ چھوٹے بچے کو گھر گھر پہنچ کے وہ ان کی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر اس کا ایجوکیشن، یہ اس بچے کا حق حاصل ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بچے سکول سے محروم ہیں، اور کئی بچے میں دیکھ رہا ہوں ورکشاپس میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے چائلڈ لیبر کے اندر بھی، لیکن بدقسمتی ہمارے وسائل نہیں ہوں گے یا حکومت کی عدم توجہی ہو سکتی ہے
یہی کہ اس دن کی اہمیت سے ایسی چیزیں یہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں جو کرنے چاہیے. اتنے اپنے سیر و تفریح یا کسی اور جگہ کے لیے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اگر گلگت میں صرف 1 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک دن کے لیے 1 لاکھ روپے کر کے سارے سیکٹریز جمع ہو کے چیف منسٹر صاحب خطاب کرتے بچوں کا خیال رکھو، اس کے خطاب کا کتنا اثر ہو جاتا لوگوں پہ. بدقسمتی یہ ایسا نہیں ہوا. جس کا افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، صرف افسوس اور افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، تو اس کا ایجوکیشن اور اخیر میں بچے کو ایسا ماحول دینا، ایسی قانونی مدد فراہم کرنا کہ چائلڈ ایبیوز کو روکا جائے. یہ اس کے بنیادی 4-5 حقوق میں شامل ہے اور ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر قانون سازی پہلے سے موجود ہے، حکومت گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرائے. اگر پہلے سے عمل درآمد نہیں کیا گیا، قانون میں سکم ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے گلگت بلتستان کی اسمبلی اس قانون کو بہتر بنائیں. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ سب اور ہم کو توفیق دے کہ ہم بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.